اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی آرڈر 14 CPC 1908 کی، جس کا تعلق فریمنگ آف ایشوز سے ہے۔ ایشوز سے مراد وہ تمام امور ہیں جو فریقین کے درمیان اصل رٹا ہوتے ہیں، اصل باعث جھگڑا ہوتے ہیں، اور ان امور جو باعث جھگڑا ہیں ان کے تصفیے کے لیے وہ پارٹیز عدالت میں آئی ہوئی ہیں۔ عدالت کے فیصلے کا انحصار مکمل طور پر ایشوز کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسے ٹھوس حقائق جنہیں پلینٹ کے اندر اٹھایا گیا ہے اور ڈیفینڈنٹ پارٹی نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں ان ٹھوس حقائق کو تسلیم نہیں کیا ہے، ڈینائل کیا ہے، تو اب ایسے ایشوز ہیں جو کو اس سوٹ کے اندر حل ہونا مانگتے ہیں۔ اب عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے پلیڈنگز آف دا پارٹیز کو دیکھنے کے بعد کہ جو مقدمہ عدالت کے سامنے لایا گیا ہے اس میں پارٹیز کے درمیان کون سے ایشوز جو ہیں وہ تنقیح طلب ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے اس کو حل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے فریمنگ آف ایشوز عدالت کرتی ہے دونوں پارٹیز کے اصل نکات جھگڑا، نکات جو نزاع جو ہے، اصل معاملہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ ڈینائل ہے ایک دوسرے کے رائٹس کو۔ اب امور طلب جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، تنقیح طلب ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک فریق کسی معاملے کے متعلق کسی قانونی معاملے کو یا کسی فیکٹ کو بیان کرے اور دوسرا فریق جو ہے اسی امر پہ انکار کر دیتا ہے۔ اب صاحب ایشوز جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ایشو جو کہ فریقین حقائق سے متعلق متنازع ہوتے ہیں پارٹیز کے درمیان، انہیں بنیادی طور پر ہم ایشوز آف فیکٹ کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی قانونی نقطے کے اوپر فریقین کے مابین متنازع ہوتے ہیں، ان کو ایشوز آف لا کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ایشوز بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کہ مکسڈ ایشو آف لا اینڈ فیکٹ کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں۔ اب ایشوز کو فریم کرنا، ان کا تعین کرنا پارٹیز کی پلیڈنگز کے مطابق، یہ عدالت سول کوڈ جس کے سامنے ایک کیس لایا گیا ہے اس کا کام ہے، اور عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ آج خود مناسب ایشوز کو فریم کرے، دونوں پارٹیز کی پلیڈنگز کو دیکھے، دونوں پارٹیز کے جو امور نزاع ہیں، جو ایک پارٹی اسرٹ کر رہی ہے، دوسری پارٹی اس پہ ڈینائل کر رہی ہے، اب اس کو عدالت جو ہے ان ایشوز کو فریم کر لے گی۔ اور بعض صورتوں میں پارٹیز جو ہیں بذات خود ایشوز فریم کر کے عدالت کو بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان جناب یہ معاملات جو ہیں وہ حل طلب ہیں، یہ معاملات جو ہیں، یعنی ان میں ایشوز آف فیکٹ، ایشوز آف لا اینڈ مکسڈ ایشو آف لا اینڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور عدالت جو ہے وہ اگر اس نے خود سے کرنا ہے تو اس کے سامنے تو پارٹیز کی پلیڈنگز ہے، یعنی پلینٹ کو دیکھے گی، پھر ریٹن سٹیٹمنٹ کو دیکھے گی، اس کے مطابق پھر ایشو فریم کر لے گی۔ اور ایک سول کورٹ فریمنگ آف ایشوز کرتے وقت بیان حلفی، پارٹیز کے جو اوامنٹس ہیں، جو بیانات ہیں، اور اس معاملات کے متعلق جو فیکچول معاملات ہیں، جو حاصل حقائق ہیں،
یا جو قانونی امور ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایک سول کوڈ جو ہے فریمنگ آف ایشوز کرتی ہے، اور پارٹیز ایشوز کو اسٹرائک آف بھی کر سکتے ہیں، اور عدالت فریقین کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایشوز کے اندر امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے حالات و واقعات کے مطابق، یا ان کو خارج بھی کر سکتی ہے، اسٹرک آؤٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن عدالت اپنے اس اختیار کو صرف مخصوص شرائط کی موجودگی میں ہی استعمال کرتی ہے، مخصوص سرکمسٹانسز میں ہی ایک سول کورٹ اس کو استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد ایشوز کے اندر ترمیم کرنا، اضافہ کرنا یا انہیں حذف کرنے کے اختیارات جو ہیں ایک سول کوڈ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب صاحب اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2004 SCMR پیج 1524، 2008 PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 109، 2012 YLR پیج 1379، 2004 SCMR پیج 1524، 2013 CLC پیج 1371، 2011 CLC پیج 1295، PLD 1991 پشاور ہائی کورٹ پیج 117، 2009 CLC پیج 46 اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 662 ہے، 1986 CLC پیج 2652، 1991 MLD پیج 981، 1991 MLD پیج 1284 جو ہے وہ اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے کہ ایسے تمام ٹھوس حقائق جنہیں ایک پلینٹف نے پلینٹ کے اندر اٹھایا ہے اور ڈیفینڈنٹ نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں ان سے انکار کر دیا ہے، تو وہ حقائق جو ہیں وہ کوسچن آف ایشوز مرتب ہو جاتے ہیں، وہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ایشوز ہیں بیٹوین دا پارٹیز جن کو حل کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے اس تصفیہ کے لیے۔ اس کی بنیاد لا اگر آپ دیکھنا چاہیں حضور تو 1995 CLC پیج 316، 1995 CLC پیج 43 ہے، اور PLD 1991 لاہور ہائی کورٹ پیج 381 ہے، اور 2005 MLD پیج 153، 1995 CLC پیج 43، 1993 SCMR پیج 218، 2004 YLR پیج 1421 ہے، 2007 MLD پیج 547، 1985 SCMR پیج 1 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور صاحب بات تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں تو جب ایشو فریم کی جا رہی ہیں نا تو پارٹیز کے نقطہ نظر کو جو انہوں نے اپنی اپنی پلیڈنگز میں واضح کی ہیں، اور اس کو ایک سول کوڈ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تاکہ پارٹیز کے درمیان جو بنیادی بون آف کنٹینشن ہے، جو تنازع کی جڑ ہے، اس کو سمجھا جا سکے۔ اب یہ موقف کے یہ ایشوز کس طرح سے فریم کیے گئے تھے، یہ چیز جو ہے بعض اوقات پرابلم کریٹ کر دیتی ہے۔ معاملہ بات یہی ہے کہ ایک سول کورٹ کے سامنے دونوں پارٹیز کی اوامنٹس جو ہیں، جو بیانات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پارٹی تسلیم ایک بیان کر رہی ہے، دوسری پارٹی اس سے انکار کر رہی ہے۔ اب یہ اس طرح سے ایشوز ہی فریم ہوں گے، کیونکہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ نے ایڈمیٹڈلی ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت سارے گواہان، کافی ساری دستاویزات اپنے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے مرتب کی ہوتی ہیں، اپنے اپنے موقف کی سپورٹ میں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس گواہیاں بھی ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنسز بھی ہیں۔ چونکہ پارٹیز کو ان ایشوز کے حوالے سے پہلے علم ہوتا ہے جو پلیڈنگز میں انہوں نے ریز کیے ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق وسیع شہادت پیش کی جاتی ہے۔ اب بعض شہادتیں جو ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ جن پہ وہ رلائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ عدالت میں ان کی جو پلیڈنگز ہیں ان کے ساتھ بھی
معاملات ہوتے ہیں. تو اب اس حوالے سے ایک سول کوڈ کو یہ فرض ہے اس پہ کہ وہ از خود موضوع مناسب ایشوز کو فریم کر لیں. اب صاحب فریمنگ آف ایشوز جو ہے وہ ایک سول سوٹ کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. کیوں؟ آرڈر 18 رول 2 CPC 1908 واضح کر دیتا ہے کہ پارٹیز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ تنقیحات اور جو ایشوز ہیں نا، ایشوز آف فیکٹ ہیں، ایشوز آف لا ہے، یا مکس کوسچن آف لا اینڈ ایشوز ہیں، مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے، وہ اپنی ایشوز کو ثابت کریں گے، نہ کہ پلیڈنگز کو. یعنی سوٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر گھومے گا ان ایشوز کے گرد. اور جب کوئی ایسا معاملہ جس کا موقف اختیار نہیں کیا گیا اور اس کے بارے میں اگر ایشو فریم ہو جائے تو پھر اس وضع شدہ جو ایشو ہے اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ یہ موقف جو ہے یہ اختیار ہی نہیں کیا گیا تو یہ کہاں سے آ گیا ہے. اس کے بعد بات تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے اور بات جا پہنچتی ہے آرڈر 20 رول 5 پہ، جو واضح کر دیتا ہے کہ عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر ایک ایشو کے اوپر، خواہ وہ ایشو آف فیکٹ ہے یا ایشو آف لا ہے یا مکس ایشو آف لا اینڈ فیکٹ ہے، دونوں صورتوں میں ایک سول کورٹ نے ہر ایشو پر اپنا جو جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 20 رول 5 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی آ رہے ہیں اور بعد میں اس پہ ڈسکشن ایک گپ شپ لگائیں گے. یاد رکھیے گا کہ ایک سول کورٹ ان معاملات کے بارے میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتی ہے جن معاملات کے بارے میں اس نے ایشو فریم ہی نہیں کیا ہے. یعنی سارا معاملہ آرڈر 18 رول 2 کہتا ہے کہ بھئی پارٹیز نے پلیڈنگز کو نہیں بلکہ اپنے ایشوز کو ثابت کرنا ہے. آرڈر 20 رول 5 CPC 1908 واضح کر دیتا ہے کہ ہر ایک جو ایشو فریم ہو گیا ہے اس پہ عدالت نے اپنا فیصلہ دینا ہے. اور ہر کوئی بھی ایسا ایشو جس پہ پارٹی نے کوئی موقف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر پارٹیز نے انحصار نہیں کیا ہے، وہ ایشو بنتا نہیں ہے، اس کو درمیان میں عدالت کو چاہیے کہ وہ نہ لے آئے. اس حوالے سے 1990 SCMR پیج 1229 جو ہے وہ ہمیں کچھ اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے لیتی ہے. اس کے بعد بات چلتی ہے اپیلٹ فورم پہ. تو عدالت اپیل کو اپیل کا فیصلہ ان ایشوز کی بنا پر صادر کرنا چاہیے جو ماتحت عدالت نے، سول کورٹ نے وضع کی ہیں. اس حوالے سے میں جا پہنچوں گا آرڈر 41 رول 31 CPC 1908 پہ. یعنی آرڈر 41 رول 31 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 ایک ایپلٹ فورم کی جو عدالت ہے، جو عدالت اپیل دیوانی ہے، اس کو بھی باؤنڈ کر دیتی ہے کہ تو نے اپیل کا فیصلہ ان ایشوز کے بارے میں صادر کرنا ہے جو ماتحت عدالت نے وضع کی ہے، آگے پیچھے نہ جانا. اس حوالے سے صاحب PLD 1992 پشاور رائی کورٹ پیج 173 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ٹھوس موقف کے بارے میں نمایاں اور علیحدہ فریمنگ آف ایشوز کی جانی چاہیے. ایک سول کورٹ کو بھی اس پہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور پارٹیز جو ہیں وہ ایشوز کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن قانون سے متعلق جو ایشوز ہیں کسی وقت بھی وہ تو اٹھائے جا سکتے ہیں.
اور جب ماتحت جو سول کورٹ ہے، ابتدائی کورٹ ہے، اس نے موضوع ایشوز فریم نہ کیے ہوں تو دین عدالت اپیل جو ہے وہ اس سوٹ کو ریمانڈ کر کے مناسب اور موضوع ایشوز فریم کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے، یا حتیٰ کہ آرڈر 41 رول 31 سی پی سی 1908 اس کو امپاور بھی کر دیتا ہے کہ ایپلٹ فورم بھی از خود ایشوز فریم کر کے مقدمے کو ریمانڈ کر دے، جا بھائی یہ ایشوز کے اوپر تو پہلے ہمیں کچھ بتانا۔ اس حوالے سے صاحب اگر ہم بیسک بات کرنا چاہیں نا تو 1921 مدراس ہائی کورٹ پیج 701، 1989 ایس سی ایم آر پیج 1719، 1985 سی ایل سی پیج 2028 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ لیکن ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے صاحب اس میں، وہ یہ ہے کہ جب فریمنگ آف ایشوز اکارڈنس ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز کیا گیا ہے، دونوں پارٹیز کی رضامندی سے ایشو فریم کیے گئے ہیں، تو اٹ مین کہ دونوں مطمئن ہیں انہی ایشوز کے اوپر اور اس سے بیانڈ نہیں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ایپلٹ فورم بھی مقدمے کو، اس سیول سوٹ کو مزید کسی ایشو کے لیے ریمانڈ نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے 1989 ایس سی ایم آر پیج 1719 ہمیں کچھ پرنسپلز ڈرا کر کے دے رہی ہے، کیونکہ بنیاد یہی ہے کہ اگر ایشوز کی بنیاد پر کوئی پارٹی تعصب کا شکار نہیں ہوئی ہے تو پھر دعوے کو کس طرح کیوں ریمانڈ کرنا ہے، خواہ ہمیں ٹائم تو نہ ضائع کیا جائے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 180 بھی جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی ایشو فریم نہیں ہوا اور پارٹیز تعصب کا شکار ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی اہم اور ٹھوس بے ضابطگی ہے سول کورٹ کی۔ اس بنا کے اوپر ایپلٹ فورم جو ہے وہ آرڈر 41 رول 31 سی پی سی 1908 کے تحت از خود جو ہے وہ اس ایشو کو فریم کر کے مقدمے کو ریمانڈ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1989 ایس سی ایم آر پیج 1719 ہے، 1989 ایم ایل ڈی پیج 1404، 1985 سی ایل سی پیج 2028 ہے۔ اور صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایپلٹ فورم میں جب ایک مقدمہ پہنچتا ہے نا تو مقدمے میں بعض اوقات کوئی اہم تنقیح جو ہے، اہم ایشو جو ہے وہ فریم نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن باقی تمام معاملات جو ہیں اس سوٹ کے وہ بڑے اچھے طریقے سے ماتحت عدالت نے پورے کیے ہوتے ہیں اور انصاف نہ صرف کیا ہوتا ہے بلکہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایشو فریم اس پوائنٹ کے اوپر نہ کرنا جو ہے وہ اتنا فیٹل نہیں ہے پارٹیز کے لیے۔ اس وجہ سے اگر انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو پھر وہ معاملہ بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ اور 1982 سی ایل سی پیج 1480 اور 1988 ایس سی ایم آر پیج 4 جو ہے اس بات کو واضح کر دے گی۔ اور اس صورتحال میں چونکہ بے ضابطگی تو ہے لیکن مقدمے کے حقائق اور مقدمے کا جو انصاف ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایپلٹ فورم کو چاہیے کہ وہ خام میں ریمانڈ نہ کرے اس کو۔ 1993 ایس سی ایم آر پیج 2018، 1988 ایس سی ایم آر پیج 4 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں وضاحت دے دیتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ کوئی بھی موقف کے بارے میں شہادت اگر کوئی موقف اختیار ہی نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر ایشو فریم بھی نہیں ہوا، اس پہ شہادت بھی نہیں ہونی ہے۔ اور جہاں پر پارٹیز جو ہیں وہ ایشوز
کے متعلق جو کویسچن آف ایشوز تھے ان سے آگاہ تھے اور ان ایشوز کے اوپر انہوں نے شہادت پیش کر دی۔ عدالت نے انہی شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا۔ اب اس امر کے باوجود کہ ایشوز تو فریم نہیں ہوئے ہیں، ریمانڈ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر انصاف کر دیا گیا ہے تو دیٹ از آل یار۔ اب اس بات کو 1996 MLD پیج 55 ہے، PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 308، 1998 CMR پیج 964 صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 1995 CLC پیج 792، 1996 PLD کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 1 جو ہے، اور 1998 CLC پیج 1216 ہے، اور 1998 CLC پیج 1439 ہے، 1998 CLC پیج 11 ہے، 1998 CLC پیج 2047، 1992 CLC پیج 1714 ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ عدالت ایشو فریم کرنے کے بعد بھی ان کو اسٹرک آؤٹ کر سکتی ہے، ان کو منسوخ کر سکتی ہے، اور 1992 CLC پیج 1887 کہتی ہے کہ وہ ترمیم بھی کر سکتی ہے اور ان کی جگہ پہ دوبارہ نئی ایشوز بھی فریم کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 397 ہمیں کچھ وضاحت دے دیتی ہے، اور 1990 CLC پیج 502 کہتی ہے کہ سول کورٹ با اختیار ہے کہ وہ از خود بھی ایشوز فریم جو اس نے کیے اس میں کوئی رد و بدل کرے، اس میں دوبارہ کوئی ایشو کو دوبارہ فریم کر لے، یا کسی ایشو فریم ہوا اس کو منسوخ کر دے۔ اس کے علاوہ عدالت دیوانی جو ہے وہ ایڈیشنل ایشوز بھی واضح کر سکتی ہے، اگر وہ سامنے آ جائے بات کی ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ایپلیٹ فورم جو ہے سول کورٹ کا وہ انڈر سیکشن 107 CPC 1908 با اختیار ہے کہ وہ ایشوز کو منسوخ کرے، ترمیم کرے، یا ایشوز کو از سر نو مرتب کرے۔ اس حوالے سے NLR 1992 CLJ پیج 78، 1994 CLC پیج 1207 ہے۔ اب ایشوز آف لا کے اوپر اس وقت تک ابتدائی پیش رفت ضروری نہیں ہے جب تک یہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے کہ ان کا فیصلہ صدر ہونے سے پہلے مقدمہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، یعنی جو اگر مختار نامے کی قانونی کی حیثیت کے حوالے سے کوئی ایشو کا معاملہ ہے، عدالت کے اختیار سماعت کے حوالے سے ہے، تو اس کو فوری طور پر دیکھا جائے گا۔ لمیٹیشن کا کوئی کویسچن ہے تو اس کو فوری طور پر دیکھا جائے گا۔ مالیت کورٹ فیس یا کورٹ کی اختیار سماعت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو ان کو ابتدائی ایشوز کے طور پہ لیا جائے گا، اور ابتدائی جو طور پہ ہی کویسچن اور جو ایشوز آف لا ہے ان کو سالو آؤٹ کر کے ہی آگے لے کے جایا جائے گا۔ اور ایسی معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز فرض کریں اب اسپیشل پاور آف اٹرنی پارٹی نے دی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں ایشو فریم ہو گیا ہے کہ یہی ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کو تو فوری سالو آؤٹ ہونا چاہیے۔ یا عدالت کا اپنا اختیار سماعتی ایشوز میں فال کر گیا ہے، یا لمیٹیشن کا کویسچن آ گیا ہے، کورٹ فیس اور عدالت کے اختیار سماعت کا پھڈا پڑ گیا ہے، تو بھئی اس کو ایز سون ایز پاسبل سالو آؤٹ کرنا پڑے گا۔ 1990 MLD پیج 453، 1986 CLC پیج 340 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے صاحب۔ اب اس حوالے سے 2006 CLC پیج 297، 2001 YLR پیج 1373، 2000 CLC پیج 1018، اور 2000 CLC پیج 904، اور 2001 CLC پیج 899، 2010 YLR پیج 1883، اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1999 SCMR پیج 786 جو ہے یہ ہمیں کافی حد تک اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔
اور ایپلیٹ فورم کے اوپر اگر یہ بات نان فریمنگ آف پراپر ایشوز سامنے آ جاتی ہے تو کس طرح سے سول کورٹ کو بااختیار کیا گیا، ایپلیٹ فورم کو کیا گیا ہے، اس حوالے سے سیکشن 107 سی پی سی 1908 اور آرڈر 41 رول 31 سی پی سی 1908 کے تناظر میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور 1998 ایس سی ایم آر پیج 964 اور 1988 سی ایل سی پیج 1439، 2003 وائی ایل آر پیج 819، پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 271، 2006 سی ایل سی پیج 1507 اور 2003 ایس سی ایم آر پیج 1130 اور 2013 وائی ایل آر پیج 1860، 1998 1216 ہے، اور پی ایل جے 2003 سپریم کورٹ پیج 882، 1981 سی ایل سی پیج 1407 اور اسی بات کو 1995 ایس سی ایم آر پیج 2000 ایس سی ایم آر پیج 1058، 1998 ایس سی ایم آر پیج 724، پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ 345، 1981 سی ایل سی پیج 987 اور 1991 ایم ایل ڈی پیج 918، 1993 سی ایل سی پیج 633، 2003 سی ایل سی پیج 1236 اور 2006 ایس سی ایم آر پیج 929 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے صحیح۔ اب صاحب آرڈر 14 جو ہے ایشوز کی فریمنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اس پہ ایک نشست میں اور بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اور اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ فریمنگ آف ایشوز کی جو لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کے لیے گپ شپ انشاءاللہ مارتے ہیں، دوبارہ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔